بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کم سنی اور یتیمی کے دور میں آپ کی والدہ ماجدہ گھوٹکی سندھ میں رہائش پذیر تھی۔ ان دنوں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فیض رسانی کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فیض رسانی کا چرچا سن کر گھوٹکی کے ایک درویش شخص نے پنجاب کا رخ کیا۔ وہ شور کوٹ پہنچ کر سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خاص شفقت فرمائی تو اس پر ہدایت کے آثار اور فیضان الہی کے انوار متجلی ہوئے۔ فیض یابی کے بعد وہ واپس گھوٹکی پہنچا۔ گھوٹکی میں لوگوں نے اس پر ہدایت کے آثار اور فیضان الہی کے انوار کو دیکھا تو خلق خدا اس کی جانب رجوع کرنے لگی۔ حضرت سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب اس شخص کے حالات میں اتنی بڑی تبدیلی کے آثار دیکھے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب کی مرتبہ جب آپ اپنے شیخ یعنی سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے جائیں تو میرے فرزند محسن شاہ کو بھی ساتھ اپنے لے جائیے گا۔ وہ اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر کر کے اسے بھی فیض یاب کرائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اپنے مرشد پاک کی خدمت میں میری یہ گزارش بھی پیش کریں کہ ہم چونکہ از حد مسکین ہیں اور عمر بھر فقر و فاقہ اور مسکینی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے میرے اس مسکین و یتیم فرزند کو دینی و دنیاوی دونوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم پہلے ہی بہت مصیبتیں اٹھا چکے اور سختیاں جھیل چکے ہیں، اب ہم میں مزید برداشت کی سکت نہیں رہی، لہٰذا میری عرض منظور فرمائیں۔ وہ درویش بزرگ حضرت سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ شورکوٹ لائے اور اپنے مرشد سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر کے ان کی والدہ کی عرض پیش خدمت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرما کر فرمایا کہ سید محسن شاہ کی والدہ کو ہماری طرف سے کہنا کہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں نعمتیں تمہارے گھر میں تا قیامت رہیں گی۔ علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی یہ بچہ چھوٹی عمر کا ہے، اس کی ماں سے کہنا کہ پہلے اسے ظاہری تعلیم دلوائے اور جب فارغ ہو چکے تو پھر ہماری خدمت میں آئے، اس بچے کے لیے ہمارے پاس بہت نعمت ہے۔ وہ درویش بزرگ سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر واپس گھوٹکی پہنچا اور ان کی والدہ ماجدہ کو سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مدرسہ میں داخل فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر اسی درویش بزرگ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہا۔ وہ درویش بزرگ سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب رنگ پور کھیڑا میں پہنچے تو اچانک سنا کہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1691 عیسوی کا ہے۔ وہ درویش بزرگ چونکہ عشق کی راہ میں کامل تھا اور اس کی جان مرشد کی جان سے وابستہ تھی، اس لیے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سنتے ہی اس درویش بزرگ کی روح بھی جہان فانی سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی رنگ پور کھیڑا سے نکلے، روتے دھوتے گرتے پڑتے اور شکستہ حال
سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر پہنچے، دیکھا کہ صاحبزادگان فرش ماتم بچھائے فیض رسانی عالم کی مسند پر تشریف فرما ہیں۔ وصال کے وقت جب سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زمین پر مصلی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مقدس اعلیٰ مقام کی بلندی پر پرواز کر رہی تھی اور دونوں جہاں کی چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنوب کی جانب سے محسن شاہ نامی نوجوان رب الربوب کی طلب کے لیے آ رہا ہے، اسے خاص نعمت سے نوازنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کی زبان پہ آیا کہ یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسے کیا دینا چاہیے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک بڑھا کر اپنی انگشت سبانہ سے خود اسم ذات لکھا۔ صاحبزادہ صاحب نے اسم اللہ کا وہی نقش مٹی کی رکابی سے ڈھانپ دیا۔ سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ 2-3 روز کے بعد پہنچے، صاحبزادگان کو آداب بجا لائے۔ سجادہ نشین صاحب نے سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان صاحب مقصوم اور اہل نصیب ہے، تو انہوں نے رکابی اٹھائی اور سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اللہ ذات کا نقش دکھایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ صاحبزادہ صاحب نے اس نقش کو ڈھانپ دیا۔ سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن اور 3 راتیں بے ہوش اور مست پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو انہیں وہ نقش پاک دوبارہ دکھایا گیا، جسے دیکھ کر وہ پھر بے ہوش و مست ہو گئے اور 2 دن اور 2 راتیں مستی کی حالت میں رہے۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد انہیں تیسری مرتبہ پھر وہی نقش اسم اللہ دکھایا گیا تو وہ 1 دن اور 1 رات حالت مستی میں رہے۔ جب چوتھی بار انہیں وہی نقش پاک دکھایا گیا تو مستی ان پر غالب نہ آ سکی اور نعمت خاص نے ان کے دل میں قرار پکڑ لیا۔ سجادہ نشین نے توجہ فرمائی تو انہیں تسلی ہوئی کہ نعمت خاص سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قرار کر گئی ہے، تو فرمایا کہ نقش پاک کی خاک پانی میں گھول کر سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پلاؤ۔ چنانچہ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ سلطان الفقراء سے ارشاد و تلقین کا فیض حاصل کر کے رخصت ہوئے اور اپنے گاؤں گھوٹکی میں رہائش پذیر ہوئے اور خلق خدا کو فیض پہنچانے لگے گے۔ حضرت سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلقین حاصل کیا اور فیض روحانی پایا تو کمال درجے کا مرشد پیدا ہوا۔ شرع شریف کی مطابقت اور عبادت الہی کے اشغال میں مشغول رہنا سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ظاہری حیات میں ہی ایک نہایت وسیع مسجد تعمیر کرائی جس کے 60 ستون تھے۔ اسی مسجد میں 5 اوقات تہجد اور نماز جمعہ کی ادائیگی کی جاتی اور علاوہ ازیں وعظ و نصیحت اور ذکر و اذکار کی محافل سجائی جاتی۔ لاکھوں کی تعداد میں خلق خدا اور گروہ در گروہ طالب مولا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد پا کر عبادت الہی میں مشغول ہوتے۔ حضرت سید محسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مقدس کی زیارت کے لیے 3 بار حاضر ہوئے۔ ہر بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کی تعمیر کرائی ہوئی مسجد معظم کے صحن میں موجود ہے۔ اس چینل کے سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے وہ واقعات جن کے حوالہ جات مستند میسر ہوئے آپ کے گوش و گزار کی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے بعد اگلا موضوع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک اور بعد از وصال کی کرامات و واقعات ہوں گے۔ اگر کوئی مضبوط حوالہ جات آپ کی حیات مبارکہ کے بعد میں میسر ہوئے تو آپ کی نظر کریں گے۔
ورنہ ہمارا اگلا موضوع ابیات باہو رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی شرح ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔